عزیزان من آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو سولجر سپیکس کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں. آج 21 مئی 2026 ہے اور سائفر لیک کے بعد اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ پتہ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ جناب پاکستان آرمی کے جو آفیسرز کے اوپر جاسوسی کرنے والی انٹیلیجنس بٹالین ہے, ملٹری انٹیلیجنس کی 408 انٹیلیجنس بٹالین, اس نے ایک بہت بڑی میسو وچ ہنٹ میں کیوں بول رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا. ایک وچ ہنٹ جو ہے وہ شروع کر دی ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے اوپر کل سے رپورٹنگ ہو رہی ہے. غالباً وجاہت سعید نے بھی اس کے اوپر رپورٹنگ کی, لیکن تفصیلات جب میں نے اپنے ذرائع سے چیک کی تو مجھے اس کی کنفرمیشن ملی کہ بالکل اس وقت جو ہے وہ 408 انٹیلیجنس بٹالین نہ صرف 408 بلکہ ISI کے انٹرنل ونگ نے بھی عاصم منیر کے کہنے کے اوپر ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عاصم منیر اس وقت جو ہے وہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے غصے کے اندر. اور عاصم منیر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو چائے کی پیالیاں اٹھا کے دیواروں کے اوپر بھی پٹخ دیتا ہے. تو اس وقت اور گالیاں بھی نکالتا ہے حافظ صاحب جو ہے تو اپنے افسروں کو. تو اس وقت حالات یہ آگے ہیں کہ بہت بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا امریکہ کے آگے کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان کے جرنیلوں کو, جن کی اس وقت سربراہی جو ہے وہ عاصم منیر کر رہا ہے, منیرہ مستری کر رہا ہے. اور منیرہ مستری کو اس وقت جو سبکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کو کوئی اسکیپ کوٹ چاہیے. حالانکہ بہت سے لوگوں کو پاکستان کے جو نو ہاؤ رکھتے ہیں یہ پتا ہے کہ سائفر تو 2022 سے متعدد درجنوں لوگوں کے پاس موجود تھا, اور اب جو لیک ہوا ہے تو امریکہ سے ایک واضح طور کے اوپر ڈنڈا آیا ہے امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کے اندر سے, جس کی وجہ سے دکھانے کے لیے امریکہ کو یہ آپریشن لانچ کیا گیا ہے. اور ملٹری انٹیلیجنس میں ہمارے ذرائع اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب 4 لوگوں کو اب تک اریسٹ کیا گیا ہے, سارے میجر رینک کے ہیں, اور ایک ISI اسلام آباد ڈیٹ کا انسپیکٹر بھی گرفتار کیا گیا ہے. میرا سوال یہاں پہ ان سب لوگوں سے یہ ہے کہ 5 سندھ کے 111 بریگیڈ کے انفینٹری آفیسر کو بھی 408 انٹیلیجنس بٹالین کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. میرا سوال اب بھی صرف یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ اسکیپ بورڈ بنا رہے ہیں, تو سائفر تو جو ہے وہ 2022 سے فوج کے پاس بھی موجود تھا, ISI کے پاس بھی موجود تھا, سیاستدانوں کے پاس بھی موجود تھا, فارن آفس کے پاس بھی موجود تھا, اور باہر وہ کب کا لیک ہو چکا ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے کہ اصل سورس, اور اس وقت بھی لیک خاموش مجاہدوں نے ہی کیا تھا, فوج کے اندر سے ہی لیک کیا گیا تھا. لیکن صرف فوج کے اندر سے تو لیک نہیں ہوا تھا. ہاں, ایک طرف ظاہری بات ہے کہ اوریجنل سورسز کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اب آ کے ران گریم نے یہ کیوں لیک کیا, ڈراپ سائٹ نیوز نے یہ سائفر. ظاہری بات ہے کہ ایک سسٹینڈ پریشر پاکستان کی جو اس وقت پاکستان پہ قابض مافیا ہے اس کے اوپر رکھنے کے لیے, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلسل سسٹینڈ پریشر رکھنے کے لیے سائفر کیا ہے سب کو پتا تھا, سائفر کے لوازمات کیا ہیں سب پتا تھے. ثبوت اب آ کے ریلیز کیے گئے ہیں. جب 4 مہینے بعد ٹرمپ نے الیکشن کے اندر جانا ہے تو وہ اب اپنے الیکشن کے اندر بزی ہو گیا ہے, اور ٹرمپ کسی اور معاملات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. ٹرمپ صرف اور صرف اپنے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ اب فوکس کرنا چاہتا ہے. اور ٹرمپ نے اپنا جو پاور بیس ہے, اور اس وقت میری ایرک سپرلنگ کے ساتھ جو انٹرویو ہوا ہے اس سے پہلا اس میں واضح طور کے اوپر ایرک نے کہا ہے کہ سینٹ اور کانگریس دونوں جائیں گے ٹرمپ کے ہاتھوں, اور اس کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ 2 سال صرف اپنی چمڑی بچانے کے چکر کے اندر رہے گا. اسی لیے اپنا ٹیکس آڈٹ کے اوپر بھی اس نے امیونٹی لے رہی ہے. منیرہ مستری نے پاکستان کے اندر امیونٹی لی ہے, اور وہاں پہ اس کے والد صاحب نے جو ہے امریکہ کے اندر امیونٹی لی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ امیونٹیز ٹرن کی جا سکتی ہیں, اور امریکہ کے اندر جو سیاسی حالات ہیں وہ اس قسم کے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایران کے اوپر جنگ نہیں ایران سے چھڑے گا, اور اس کو ڈیل کرنی بڑی اچھی آتی ہے. اور اس کی مجبوری بن گئی ہے کہ اس وقت منیرہ مستری کو اس نے اپنا ڈاکیا بنایا ہوا ہے اور وہ ایران جا رہا ہے. اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. لیکن آپ کو پتا ہے ٹرمپ نے کیا کیا باتیں کی تھیں یہ الیکشن جیتنے سے پہلے. یہ آپ دیکھیے ذرا, یہ ویڈیو آپ دیکھیے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا بات to die in wars and they will never fight themselves. Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's صدر ٹرمپ اس وعدے کے اوپر آئے تھے کہ وہ ایران کے ساتھ, اور وہ باقی صدر جتنے بھی ہیں جو ڈیموکریٹ صدر تھے ان کو کہتا تھا یہ ایران کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ نہ ہی پریزیڈنٹ باراک اوباما نے جنگ کی, نہ ہی جو بائیڈن نے جنگ کی, انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی. لیکن صدر ٹرمپ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی صورت بھی جو ہے وہ
نمبر ایک جنگ نہیں کریں گے, اور اگر جنگ ہوگی تو ڈیل بڑی زبردست کر لیں گے. اور دوسرا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو گیس کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں یہ اوپر نہیں جائیں گی, لیکن اب امریکی کھلے عام ان کا اپنا کیمپ, جس کو میگا کیمپ کہا جاتا ہے, میک امریکہ گریٹ اگین کیمپ کہا جاتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ تباہ کر دیا پوری کی پوری آئندہ آنے والی 2 نسلوں کو. امریکہ میں اتنی زیادہ شدید مہنگائی کر دی ہے, اور جو اس نے باتیں کی تھی اس نے کوئی ایک بات بھی پوری نہیں کی. یہ اس وقت کہا جا رہا ہے صدر ٹرمپ کی تمام یہ جو اس وقت وائرل ہے امریکہ کے اندر بات چیت چلائی جا رہی ہے, اور یہ پاکستان سے کس طرح لنکڈ ہے اور منیر مصری سے کس طرح لنکڈ ہے. اور اب اس نے پہلے اپنا سالہ بھیجا ہوا تھا کل, اور آج یہ خود جو ہے وہ ایران جا رہا ہے. اصل میں کھاتا وہاں پہ چل کیا رہی ہے, ڈاکیا بن کے وہاں کرنے کیا جا رہا ہے, ہمارے پاس اس کی کنفرم رپورٹ ہے, وہ میں آپ کو دیتا ہوں. لیکن پہلے جو یہ باتیں کرتے رہے ہیں صدر ٹرمپ, جو وعدے کرتے رہے ہیں وہ ذرا سن لیجئے. Ineffective. Isn't it pathetic? We do not want war with Iran. We actually want peace. If I'm elected president, we are going to drain the swamp in Washington, D.C. The plan is to get out of endless wars, to bring our soldiers back home, to We will have prosperity and we will have peace. remember I'm the president of peace. They said 2 wars, Venezuela, where we lost nobody, and here we lost 13 people. And I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. صدر ٹرمپ کہتے ہیں وہ ایک دن میں جنگ ختم کر دیں گے, 24 گھنٹے کے اندر. اور آج کہانی پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کا شکار ہے, پوری دنیا کو تباہی کے دہانے کے اوپر انہوں نے دھکیل دیا ہے, اور ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. امریکہ میں ان کے مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں, ان کو ان کی پرواہ ہے, جہاں پہ لگ یہ رہا ہے کہ اب کی بار جو ان کے ساتھ ہوگا وہ شاید ریپبلکن پارٹی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا, امریکن رائٹ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا. تو اس وقت وہ آرٹ آف ڈیل کے نام کے اوپر جو ہے وہ منیر مصری تک کو جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کرنا, اس کے ذریعے یہ ڈیل کروانا. اور منیر مصری جو جا رہا ہے, ایک تو 2 سب سے بڑے مسئلے ہیں کہ ایران کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنا ہے. اس کے اوپر کوئی جوائنٹ میکینزم بنانا چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ جو شپس گزریں گی اس پہ وہ ٹول ٹیکس پے کریں گی, جو کہ امریکہ اور ایران آپس میں بانٹ لیا کرے گا, جس کی وجہ سے جو پیسہ آئے گا وہ کم از کم ایک بیرل کے اوپر صرف $1 بنتا ہے, اس لیے اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے. $2 ملین فی شپ اندازے کے مطابق بنتا ہے. اس کے اوپر کیا شیئر بنے گا, کون کتنا پیسہ لے گا, ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اصل معاملہ بنا ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بتانا ہے کہ میں نے بھائی نیوکلیئر وار سے بچا لیا ہے, تم لوگوں کو نیوکلیئر حملے سے بچا لیا ہے. ایران کے پاس 60% انرچ یورینیم پڑا ہوا ہے, وہ میں نے اس سے لے لیا ہے. کیونکہ یہ کہہ کے تو وہ لوگ گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ایران کے پاس ایٹم بم ہے اور یہ بم بنا کے کسی وقت بھی مار سکتے ہیں. تو اب سارا جھگڑا جو بنا ہوا ہے وہ اس بات کے اوپر بنا ہوا ہے کہ ایران سے اس کا جو انرچ یورینیم ہے وہ لینا ہے. اب ایران سے انرچ یورینیم جو ہے امریکہ کہتا ہے کہ کسی اور ملک کے پاس رکھوا دو, تو پاکستان نے جو پاکستان کی فوج ہے اس نے اپنی سروسز آفر کی ہیں منیر مصری نے کہ یار یہ آپ ہمارے پاس رکھوا دو. لیکن رشیا نے, آپ کو اگر یاد ہو میں نے آپ کو رپورٹ کی تھی کہ رشیا نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کے اوپر اعتبار مت کرنا, کیونکہ یہ تو امریکہ کے پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ چپڑاسی ہیں, یہ تو امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ ان کے ڈاکی ہیں, ان کے اوپر تم کیسے اعتبار کر سکتے ہو. تو اب منیر مصری نے جا کے ان کو بتایا ہے کہ عاصم منیر جا کے ان کو جو پروپوزل پہلے سالہ دے کے آیا ہے کہ یار آپ ہمارے پاس رکھوا دو اس کو امانت کے طور کے اوپر, ہوگا آپ کا ہی لیکن ہمارے پاس آپ کی امانت پڑا ہوا ہوگا, اور اس کے اوپر گارنٹر آپ ڈال دو کہ اس کی جو انسپیکشن ہے وہ رشیا بھی کر سکتا ہے کسی بھی وقت, چائنا بھی کر سکتا ہے, اور آپ جو ہے وہ امریکہ کو بھی دوسری طرف سے کہہ دیں گے کہ وہ بھی کر سکتے ہیں, یا کوئی سعودی عرب کو آپ امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو رکھوا دو, یا قطر یا UAE کو رکھوا دو. 2 اگر آپ نے امریکہ کو چھوڑ کے انڈیپینڈنٹ رکھوانے ہیں درمیان میں ان کی طرف سے انسپیکٹرز, اور اپنی طرف سے آپ رشیا اور چائنا کو رکھ لو. تو یہ ون ون سچویشن جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو ٹول ٹیکس کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو منیر مصری پھر ایک دفعہ پھر اس کی خبریں چلیں گی اور یہ بتائے گا کہ جناب وہ سائفر وائفر کو بھول جاؤ, میں جو ہے وہ امریکیوں کی گڈ بکس کے اندر ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ سالوں, امریکہ کے ساتھ تم جتنی مرضی ان کی گود کے اندر بیٹھ جاؤ, جتنے مرضی فیورٹ تم فیلڈ مارشل بن جاؤ, پاکستانیوں کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان واقعی جو ہے وہ عمرہ نے بنایا تھا. پھر وہ شبر زیدی صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان عمرہ نے امیروں نے بنایا تھا اور یہ امیروں کے لیے کام کرتا ہے. غریبوں کا کیا بنے گا؟ غریب صرف امیروں کی نوکری کریں, اور اس میں فوجیوں نے اپنی ایک علیحدہ کلاس بنا لی ہے.
وہ اپنی کلاس چلانا چاہتے ہیں, ان کی تنخواہیں چلتی رہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہماری اپنی سسٹم چلتا رہے, اور باقی جو 21 خاندان ہیں جو کہ اب جو ہے بڑھ کے تقریباً 40 خاندان بن گئے ہیں, بس ان کی بدماشی چلے, ان کی امیروں کی جو ہے وہ عیاشی چلے, اور غریب ان کی نوکری کریں, اور بس اسی طرح پاکستان چلتا رہے, اور پاکستان باقی کسی چیز کی ان کو کوئی پرواہ سرے سے ہے ہی نہیں. عمران خان کیا چاہتے تھے؟ عمران خان چاہتے تھے کہ نہیں یار, غریبوں کا بھلا ہو اور غریب جو ہے وہ ایک مڈل کلاس گرو کرے. اب آپ جتنا مرضی انڈیا کے بارے میں بات کر لو, انڈیا کی مڈل کلاس گرو ہوئی ہے تو انڈیا کی اکانومی گرو ہوئی ہے, اور انڈیا کا گلوبل پاور یہ ہے کہ مارکیٹ ہے یار, مڈل کلاس ہے, وہاں پہ چیزیں بیچی جا سکتی ہیں, تو انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کرو. اب امریکہ بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں, چائنا کے بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں, رشیا کے بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اسی وجہ سے چائنا سے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی جب امریکہ پاکستان مانگتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تمہیں نہیں دے سکتے یار, انڈیا ناراض ہو جائے گا. یہ اور کیا وجہ ہے؟ پاکستان کا جو نیوکلیر آرسنل ہے, پاکستان کا جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے وہ انڈیا سینٹرک ہے, اور اس کے اوپر بھی چائنا ان کے ساتھ ان کے جو ہے وہ کوپریشن نہیں کر رہا. تو کائے کی پھر 75 سال آج ہو گئے جو ڈیپر دین سیز اینڈ ہائر دین ہمالیہ فرینڈشپ ہے. اور بھائی کاروبار ہے, چائنیز ہمارے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں, اور یہ فوج بھی جو ہے وہ کاروبار اپنے چلا رہی ہے, اور ان کو بھی پتا ہے کہ کس کو ہنی ٹریپ کرنا ہے, کس کو منی ٹریپ کرنا ہے, اور ہنی ٹریپ اور منی ٹریپ کے ساتھ یہ سارا کا سارا کام چل رہا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ پاکستان میں غریبوں کا کوئی مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ اور غریبوں کا مستقبل اگر کوئی سنوارنا چاہتا ہے عمران خان کی طرح, اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک موومنٹ چلائی تھی, ان کو پھانسی دے دی گئی, سوشل میڈیا اس وقت نہیں تھا. اب ان کی بیٹی نے بھی آ کے کوشش ضرور کی تھی, اس وقت عمران خان پالیٹکس میں نہیں تھے, اور عمران خان اور ان کی جو ہے وہ سیاسی خیالات بہرحال آکسفورڈ کے اندر کافی زیادہ ملتے تھے. اور اگر آپ مجھے کمنٹس کے اندر کہو گے کہ عمران خان اور بینظیر بھٹو کا جو آکسفورڈ میں یہاں پہ یو کے اندر ایک جو تعلق تھا, صرف عمران خان کا ان کے ساتھ نہیں, ان کی بڑی بہن روبینہ خان کے ساتھ بھی ان کے تعلق تھے, اور وہ کس قسم کے تعلق تھے اور وہ کس قسم کی بات چیت تھی, اور وہ اس زمانے کے اندر کیا کچھ ہوا, میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, کمنٹس کے اندر آپ بتائیے گا تو میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا. لیکن آج کے دن میں آپ کو 786 انٹیلیجنس بٹالین رپورٹ بھی پورے پاکستان کی دینے والا ہوں. بکرے بیچے جا رہے ہیں, بکرے بنا کے پاکستانیوں کو, فوجیوں کو, اور اس کے علاوہ پورے کے پورے پاکستان کے اندر, خاص طور پہ بلوچستان کے اندر حالات ان کے آؤٹ آف کنٹرول جا چکے ہیں. اور کوئٹے کے اندر یہ سلوٹ مارتے ہیں جا کے ایک پاکستان کو, جس کو یہ خود چور کہتے تھے, اب وزیر اعظم بنا کے بٹھا دیا, اس کو چور جس کو بولتے تھے, اور ان کو سلوٹ ٹھوک رہے ہیں جا کے, لیکن بلوچستان ان کے کنٹرول سے باہر نکل چکا ہے. اور اس کی تفصیلات, پورے پاکستان کی تفصیلات 786 انٹیلیجنس بٹالین میں آج اس کے بعد آپ تک پہنچے گی, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے اندر موجود ہیں, آپ کی تمام جو آپ کی نبض کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے, اور ہم اس وقت تک آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے جب تک آپ سدھر نہیں جاتے اور پاکستان میں جمہوریت کو واپس رستہ دے نہیں دیتے اور فارم 45 کی حکومت واپس آ نہیں جاتی. اپنا خیال رکھیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.